آئے ایٹی گولڈ طاہر کیمرہ ذرا گھمائے کوئی ہاتھ چھلے نہیں اگر جھنڈے نہیں تے کوئی گل نہیں ہتھانو جھنڈے بڑھاؤ جنہوں حضور دے آمن دی خوشی ہے دل کے سونے دے آمن تے آگا بہارا سنیاں نو سنی تھا تے خوشیاں منا رہے نے کتے چھنڈیاں بازاراں چ لگ رہی نے کتے مسجداں نو خوب سجا رہے نے کتے لائٹاں دا نظام سبحان اللہ مرچاں لا کے تے مرچاں لا رہے نے رب نے مستانیاں جنوں بھی نوازیا ہے میرے آقا دا میلاد منا رہے نے ساڈیاں جھنڈیاں تے کئی اعتراض کرتے پر ویکھ جبریل امی تے جھنڈے لا رہے خوشیاں بن کے کتاراں سونے ستڑی ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا جنہ نصیب میرے مصطفیٰ دی ولادت دا صدقہ جا گیا ہے پھر ہاتھ چھلے نہیں باپ کو عزت ملی حضور کے صدقے ماں کو عزت ملی حضور کے صدقے ارے یہ بہن یہ بیٹی حضور کے میلاد سے پہلے 1500 سال پہلے ارے جو بیٹی زندہ قبر میں گاڑ دی جاتی تھی پر جب حضور آئے میرے مصطفیٰ اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے کہا زہرا ادھر بیٹھو تاکہ زمانے کو پتا چلے بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے نصیبہ جگایا آکے جڑا چودھری یہ وڈیرا ہے نیا خان ہاتھ تھلے رکھے لیکن جڑا غریب بن کے آیا ہے حضور دی محفل چ کچھ لین آیا ہے مولا میں جھولی پھیلانا وا اللہ والیاں دی اولاد بیٹھی ہے جڑا دوویں ہاتھ حضور دی ولادت لئی اٹھائے اے ہاتھ خانہ کعبہ دے غلاف نہ لگ جائے دوویں ہاتھ اٹھا اور ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا آکے غریبان گلدان لایا ہویان میرے تیرا ہزارہ ہویان میرے تیرا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ستڑی دا ستڑا نصیبہ جگایا آکے غریبان گلدان لایا ہویان میرے تیرا ہزارہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا ہویان میرے آخری بات کوئی ہاتھ چھلے نہ رہے اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے تمہیں ہاتھ اٹھا کے جنہوں خوشی ہے جنہوں حضور کے آمد کی خوشی ہے تمہیں ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد انتھار کی آمد لکھوال کی آمد سالار کی آمد تاجدار ختم نبوت میرے تے میرا ہزارہ خوشیاں بھی آیا نے بن کے کتاراں سونے دے آون تے آیا بہاراں خوشیاں بھی آیا بن کے کتاراں جنہ سینہ ٹھریا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول اللہ آپ کو سلامت رکھے
آئیے گرامی قدر مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے تشریف لائے. ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. نعت خوانی کہاں تک پہنچی, کس کس انداز میں نعت ہو رہی ہے, لیکن وہی رنگ, وہی انداز, وہی پرکیف اور دل کو بھا جانے والا انداز خوبصورت پڑھتے ہیں. انشاءاللہ مختصر حاضری پیش کریں گے بھائی حافظ محمد عثمان قادری صاحب. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش کریں گے. آپ مل کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ایس نعرے تے کوئی ہاتھ چھلے نہ رہے, اس وقت ضرورت ہے نعرہ مل کے جن عقیدہ میرا نبی آخری نبی ہے, مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد محترم بھائی محمد عثمان قادری صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جسے یہ آتا ہے درود ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کے پڑھے تو مزہ آ جائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے. ہاتھ وہ اٹھائے جس کے دل کی بات کر رہا ہو. کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا تیری کیا پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. کون غلام مصطفیٰ آیا ہے, دونوں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. قبر دے تنا سوالا دادیا ہی کو جواب. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ
لے جا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اس عقیدے پر کون ہاتھ اٹھائے گا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولا یا صلی، جو نبی کو نور مانے، نبی کی آل کو نور مانے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت. نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے 2 دفعہ لگانے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لگانے ہیں. باہیوال شریف والو آج ایسے نعرہ لگاؤ کہ سارے قادیانی مر جائیں کہ نبی کا نوکر بول رہا ہے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. کیا بات. جس کا دل ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ تو بولو یار. تھوڑا سا اور اونچی اور اونچی اور اونچی. کیا بات ہے. مزہ آ گیا. ناز شریف کے 2 شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد منقبت کے 1 شعر پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں یہ مجھے حکمن یہ کلام کہا گیا ہے پیش کر رہا ہوں 2 شعر اس کے اور پھر میں منقبت پیش کرتا ہوں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاضر کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. کس کا ہاتھ اٹھے گا؟ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا اور نہیں سنتا ہی نہیں جی. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بیتائے ماہوں سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نتار تیرے ٹکڑوں، کون ہے جو میرے نبی کے ٹکڑوں پر پھل رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلا میں، تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نعرہ رسالت، نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت. اور پچھلے دنوں یوٹیوب پر بیٹھ کر ایک بدبخت مولوی نے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے میرے نبی کی گستاخی کر دی، اور ہمارے نبی کو ان پڑھ کہہ گیا. جس کا دین پڑھ کے خود عالم بنا پھر رہا ہے، اسی نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے یہ حالات دیکھے تو کیا کہا؟ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض تجھ کو پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا لو پھر بھی کم ہے. ان کی اوقات، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ان کی اوقات، ہاں ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نعرہ رسالت. منافق بولا بھائی ہم تو جو بھی کہیں نبی کو، تم تو سنی ہو، تم نبی کو کیا کہتے ہو؟ تو سنیوں کا امام بولا میں تو مالک. یار کس کس نے اپنا نبی کو اپنا مالک بنا رکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. میں تو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک. کون ہے جو سرکار کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کے بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ رسالت. نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. منقبت کی طرف میں آ گیا، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، بچہ جوان بوڑھا گورا کالا امیر غریب جو بھی میرے نبی کا نوکر بیٹھے دیکھنا چاہتا ہوں اس عقیدے پر کس طرح میرے ساتھ بولے گا. میں مرید ہاں علی دا. نہ بھائی ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے، علی کا مرید دونوں ہاتھ اٹھا لے. میں مرید ہاں علی دا، میں
مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا پاویں تو من یا نہ من مولا علی مولا پاویں تو من یا نہ من مولا علی مولا وہ کہنے لگا بھائی وال شریف والو علی کو مولا کیسے بنا لیا تم نے عاشق بولا مولا جدا محمد جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا جدا محمد مولا خدا علی مولا خدا علی میرے پیر علی دا نعرہ بجدا گلی گلی حیدر ورگا سخی کوئی ویکھے آئے جگ سارا حیدر ورگا سخی نہ کوئی ویکھے آئے جگ سارا میرا بیڑا پار تو کر دے ولیاں دے سردارا مشکل جے کوئی سر سے آگ مار علی دا نعرہ نعرے حیدری آواز ہی نہیں آئی علی والوں کی آواز ہی نہیں آئی نعرے حیدری جو علی کے ذکر کو عبادت سمجھتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری ہو نعرے حیدری کسے میدان چ کسے بھی ویل کدی علی نہیں ہردا کسے میدان چ کسے بھی ویل کدی علی نہیں ہردا جو بھی مارے علی دا نعرہ سینہ یودا کھردا منگتا ہے جو حیدر دا علی علی اے کردہ نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری ہو نعرے حیدری من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا صدیق کا نعرہ عمر کا نعرہ عثمان کا پیارا ذرا زور سے بولو نعرے حیدری گرامی قادری حافظ محمد عثمان قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے تھوڑی بیس بڑھا دیں دوران نعت بلکہ دوران منقبت پاکستان کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت جناب میاں منظور احمد بٹو صاحب آپ کے لخت جگر ہر دل عزیز بصیر پور شریف سے یقیناً گو مصروفیات میں سے وقت نکال کر محترم میاں محمد ذیشان منظور بٹو صاحب آپ ہماری اس محفل کا حسن بنے میں آستانہ علیہ باہیوال شریف میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلم و سہلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو اللہ آپ کا آنا جتنے آپ کے ساتھ مہمان تشریف لائے ہیں میں سب کو آپ کے ساتھ جتنے احباب تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں گرامی قدر شہر چشتیہ شریف سے حضرت علامہ صاحبزادہ ارشاد ذیشان قادری صاحب
آپ بھی تشریف لا چکے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ 39 شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشقوں کے ماتھے کے جھومر، صاحبزادہ پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہو چکے، اور آپ کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ پیر محمد فیض النعیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف لے آئے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ تمام احباب بھرپور نعروں کے ساتھ میری جماعت اہل سنت کے شعر کا آپ نے استقبال کرنا ہے، جو دن رات یقیناً اہل سنت کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جس گھر کے ایک ایک جوان نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ جب جب نبی کی عزت اور ناموس پہ حملہ ہوا، پھر ایمن آباد سے آواز اٹھی ہے، اور ان شہدادوں نے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان بھر میں اپنی خدمت سر انجام دی ہے۔ اسی خانوادے اور اسی خاندان سے ایک عظیم چشم و چراغ کو دعوت دے رہا ہوں، بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ میری جماعت اہل سنت کے عظیم شعر، پاسبان مسل کے رضا، جماعت اہل سنت کا عظیم حوالہ، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شاہ حسین چشتی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھرپور نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شہریار، حاجی خواجہ قطب فرید میرے دروازے پہ اس لیے ہے، تصویر ذوالفقار میرے دروازے پہ اس لیے ہے، تصویر ذوالفقار، دشمن علی کے نہ کھڑے ہوں میرے گھر کے سامنے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ آواز کو بالکل سادہ کر دیں، ایکو اور ڈیلے بند کر دیں۔ آواز کو بالکل سادہ کریں، ریپیٹ بالکل زیرو کریں، آواز کے پیچھے ذرا بھی آواز نہ آئے۔ ڈیلے، ریپیٹ اور ایکو زیرو، زیرو کا مطلب ہوتا ہے بند۔ اللہ اللہ، ابھی بھی ریپیٹ چل رہے ہیں، بند کر دیں، ریپیٹ آواز نہ ہو۔ اللہ اللہ، انتظامیہ کے ایک دوست قرآن حکیم لے کے آئے۔ اللہ اللہ، الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیاء، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے،
گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اسے ذرا کیجئے گا ذرا، چلیں جی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر سال کی طرح آج بھی، اس سال میں بھی، اس عرس مقدس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا، محفل میلاد مصطفیٰ اور عرس مقدس۔ مسند خاص پہ حضور قبلہ عالم آل نبی اولاد علی المرتضیٰ سجادہ نشین خان کا ہاضہ حضرت پیر سید سیف علی شاہ بخاری زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو برکتیں رحمتیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آپ کے صاحبزادگان کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بعین ہی آج کے جلسہ کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت حضور قبلہ صاحبزادہ پیر فیض الحبیب اشرفی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ 39 شریف، اللہ آپ کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اور آپ کے ساتھ یعنی متصل تشریف فرما ہیں صاحبزادہ پیر فیض النعیم 39 خواجگان 39 شریف جلوہ فروز ہیں، اللہ کریم حضور کے توسل سے آستانہ عالیہ 39 شریف کو شاد و آباد رکھے۔ بالیقین آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ خطابات بھی جاری رہیں گے اور نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فقیر کی گفتگو کا دورانیہ جسٹ فار 30 منٹس 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور اگر ذوق نظر آئے تو اٹ میں بی 35 منٹس، یہ 35 منٹ تک چلا جائے گا، لیکن اگر خوف نظر آیا تو پھر یہ 30 سے بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ گفتگو کے لیے آپ کی توجہ، آپ کا گیان، کنسنٹریشن یہ ضروری ہوتی ہے۔ کراچی سے لے کے پشاور تک یہ چھوٹا سا پاکستان ہے، اور تھوڑے وقت میں بہت سفر فقیر کر چکا ہے پاکستان بھر کا، اور یہی منہج ہے قرآن حکیم، اور جس نعرے پہ آج فوکس نظر آیا میں نے خیال کیا اسی پہ قرآن حکیم آج پڑھ لیتے ہیں۔ میں جب آیت کا ترجمہ کروں گا تو میرے دوست سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اگلے 30 منٹ میں سننا کیا ہے۔ اب آپ کی توجہ صرف قرآن حکیم کی طرف ہو اور حال میں گفتگو کرتا کوئی شخص نظر نہ آئے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے معنی ہوتا ہے قیامت والے دن۔ کون سا دن؟ قیامت والے دن۔ یہ جو زبان پڑھتی ہیں یہ زبانیں اللہ سلامت رکھے، قیامت والے دن یوم، جب بھی لفظ یوم آئے بالعموم معنی یہی ہوتا ہے قیامت۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یوم اذن تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے۔ آسان آیت پڑھتا ہوں جو آپ سب کو آتی ہے، مالکی یوم الدین، یہاں پہ بھی یوم کا معنی جی دیکھیں قرآن تو پڑھنا پڑے گا نا، یہی تو ایک چیز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو میں کوئی گفتگو بھول جاؤں گا، نہیں، آپ پڑھیں گے تو مجھے اور گفتگو ذہن میں آئے گی۔ کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جو خاموشی کے طالب ہوتے ہیں کہ خاموشی رہے تاکہ ہم گفتگو کریں،
لیکن میں ابھی پہلے 6 گھنٹے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اب میں نے خود ہی کچھ دورانیاں کم کروا کے 3 گھنٹے کروا دیا ہے۔ پہلے میں 7 دن پڑھاتا تھا تو اب مصروفیت کی وجہ سے دن بھی کم کروا دیے ہیں۔ تو وہاں پہ کلاس روم میں جو طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ خاموش رہ کے قرآن سنتے ہیں، لیکن جب عرس ہو یا حضور کے میلاد کی محفل ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ دوست بھی قرآن پڑھیں۔ یوم کا معنی ہے قیامت، کیا معنی ہے؟ جتنے دوست ہیں آواز نہیں آئی، یوم کا ترجمہ کریں، کیا معنی ہے یوم کا؟ قیامت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نب آشو، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور جس امت سے اس گواہ کو اٹھایا جائے گا وہ گواہ اسی امت کے لیے گواہ ہوگا، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی 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 امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، آج فوکس ہمارا اسی چیز پہ ہے کہ جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ بس آج میرا فوکس ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ سے میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ اگر یہ آیت آپ تک آ گئی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، تو اب آئیے عقیدہ ختم نبوت کو سورہ بقرہ میں سے سنیے گا، اور یہ بڑی معروف آیت ہے، سوشل میڈیا پہ یہ بہت گردش کر رہی ہے فقیر کے حوالے سے۔ آئیے اسے سورہ بقرہ کی یہ 60 نمبر آیت ہے، توجہ، بس ایسے ہی میں نے 10 15 20 35 40 آیات پڑھ کے آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا صبح 10 بجے کا وقت میں دے بیٹھا ہوں راول پنڈی میں، تو میں آرام بھی نہیں کر سکا، تو یقیناً یہیں سے سفر کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہی پنڈی پہنچیں گے، کچھ وہیں پنڈی جا کے تھوڑا آرام کروں گا، تو پھر 10 بجے ایگزیکٹ خطاب کا وقت ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت کو سمجھیے گا، اور ختم نبوت بھی اس آیت میں سمجھیے گا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے دے، بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ یہ پنجابی ضلع گجرانوالہ کی ہے۔ بندوں نے نبی سے طلب کیا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ استسقا باب استفعال سے ہے، باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے پچھلیاں امتوں جدوں بھی طلب ہوئی ہے نبی کو نہیں منگیا نے۔ نہیں توجہ نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں کی۔ پچھلی امتوں کو جب بھی طلب ہوتی پچھلے نبیوں کے پاس جاتے، سانو جدوں بھی طلب ہوئی ہے بوا زہرا دے بابا دا ہی کھڑکایا ہے۔ چلیں ساتھ ساتھ ذرا عقائد بھی سمجھتے رہیں نا۔ اب ذرا توجہ، بڑے توجہ سے قرآن سننا ہے۔ انہوں نے نبی سے پانی مانگا۔ اب یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ورلڈ تک، پوری دنیا کے علماء تک پیغام جاتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا۔ پانی نہیں آیا؟ نہیں، بندے چپ ہیں، نہیں آیا۔ بھائی میں نے آپ کو ساتھ بلانا ہے، کیا پانی آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، رکنا، توجہ سے سننا۔ یہ تو نبی موسیٰ ہے، ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے نکلا۔ اور یار نبی گود میں ہو مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ بندے چپ بیٹھے ہیں، نہیں آتا۔ اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، سنو، توجہ، دس از پاسبل کہ پتھر میں سے پانی نکلے۔ کیوں؟ پتھر پانی کا محل ہے، ناٹ امپاسبل، غیر ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، پتھروں میں سے پانی نکل آتا ہے۔ کمال تو تب ہوا کہ جب مقام حدیبیہ پہ میرا اور تیرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔
بھائی جملہ تو آگے ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بھئی ایسے نہ کرو جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے مچل کے سبحان اللہ کہو. نہیں ابھی بھی آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ میرا ہی نبی آخری ہے مچل کے سبحان اللہ کہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. اگر 2 آیتیں آپ تک آ گئی ختم نبوت کے حوالے سے، اب آپ اجازت دیں میں سورہ الحج میں سے آیت کو دیکھ رہا ہوں. آپ چپ ہیں، میرے سامنے 2 آیتیں آ رہی ہیں، ایک سورہ الحج میں سے ہے، ایک سورہ ابراہیم میں سے ہے. آپ کہو تاکہ میں پڑھوں. سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے، توجہ 22 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. نہیں تو اسی چوپوں میں ترجمہ کر چکے ہیں، دوبارہ عرض کرنا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. اور بھائی پاک پتن شریف والو جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اچھا آپ چپ بیٹھے ہیں، اگر یہ 2 آیتیں آپ تک آ گئی ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں سورہ قصص میں سے ختم نبوت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو. نہیں اس طرح نہیں، آپ کو برداشت کیے جا رہے ہیں. جس کے دل میں عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے مچل کے سبحان اللہ کہو. آئیے سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں. یہ 28 نمبر سورہ ہے، 28 نمبر سورہ ہے. میں پہلی آیات میں سے آیت کو دیکھ رہا ہوں. کبھی آیا اور ربیع الاول کا مہینہ ہوا تو اس میں باقاعدہ خطاب کروں گا سورہ قصص میں، لیکن آج نہیں، آج تو ضمناً ایک آیت کو لے رہے ہیں. سورہ قصص کی آغاز والی آیات ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے فرعون نے اعلان کیا یذبح ابناءہم جس گھر بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم جس گھر بچی پیدا ہو چھوڑ دو، بچے ذبح کر دو، بچیاں چھوڑ دو. آپ نے غور نہیں کیا جس کے آنے پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی آمد پہ گھر گھر بچہ ہو رہا ہے. بھائی کوئی باتیں یاد آ رہی ہیں نا بھائی؟ مجھے ایک بات کا جواب دو، جب حضور تشریف لائے جس گھر بچی بچہ ہونا تھا اللہ نے بیٹی دی کہ بیٹا؟ آواز کم ہے یارا. جس گھر تھی پتر ہونا ہے رب نے پتر دیتا ہے کہ دھی پتر بیٹا. یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام جائے گا دنیا تک. حضرت حضور رسول کے آنے پہ بیٹے، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار بیٹی رحمت ہے. البنت نعمتن البنت رحمتن الولد نعمتن الولد نعمتن والبنت رحمتن. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. رحمت وسیع ہوتی ہے، نعمت رحمت میں ہوتی ہے. چلو آگے چلوں کہیں بات پھیل نہ جائے. تو مولا یہ نبی کے آنے پہ بیٹے کیوں دیے، بیٹی کیوں نہیں دی؟ اور فرمایا جب بیٹی دیتا ہوں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. بیٹے اس لیے دیے ہیں یار پہ آمدہ بندے بگڑے نہیں چاہیے. اور جو نبی کے آنے پہ راضی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. ابھی میلاد کے دن گزرے ہیں، جو حضور کی آمد پہ جتنا راضی ہے ذرا اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. اب آئیے سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں. بس ذرا ترتیب سے آگے چلتے جاتے ہیں. سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں. 33 نمبر سورہ ہے. میں پھر آپ کو ختم نبوت ہی سمجھاؤں گا. اور یہ دس از کنسرنڈ آیت اباؤٹ عقیدہ ختم نبوت. یہ عقیدہ ختم نبوت کی کنسرنڈ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اچھا پہلے یہیں تک ترجمہ سن لو. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اگر کوئی سننی ہے ذرا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنا. کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. محمد تمہارے مردوں میں سے، پڑھے محمد تمہارے مردوں میں سے. بھائی آواز کم ہے ذرا قرآن پڑھے. اگر قرآن نہیں پڑھنا تو کیا پڑھنا ہے یارا؟ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب ذرا ٹھہرنا، رکنا، سننا، سمجھنا، پھر آگے چلنا ہے. آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی. اسے علماء کی زبان میں نفی ابوت کہتے ہیں. حضور کے لیے باپ کی نفی. محبوب تم میں سے کسی کا باپ نہیں. اب ٹھہرنا، میرے سامنے سورہ زخرف آ رہی ہے.
39 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرا حبیب اعلان کیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. نہیں توجہ نہیں کی, اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. اب ذرا توجہ, دونوں آیتوں کو سامنے رکھنا. سورہ احزاب میں فرماتے ہیں محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرماتے ہیں اللہ کسی کا باپ نہیں. سورہ احزاب میں فرماتا ہے محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں فرماتا ہے اللہ کسی کا باپ نہیں. جی میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں دونوں آیتوں کو. سورہ احزاب میں ارشاد ہوا محمد کسی کے باپ نہیں, سورہ زخرف میں ارشاد ہوا اللہ کسی کا باپ نہیں. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی, کبھی یار کے لیے باپ کی نفی. وجہ اور فرمایا سب سے بڑی وجہ یہ ہے قیامت تک بندوں کو سمجھ آنی چاہیے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو, یار کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. نہیں اس طرح بکھرے نعرے نہیں, بکھرے نعرے نہیں. لگائیں جی لگائیں. کون نعرے لگا رہے ہیں؟ ادھر سے لگائیں, آپ کھڑے ہو کے نعرہ ادھر سے لگائیں, بسم اللہ نعرہ لگائیں تاکہ حضور کی ختم نبوت پہ یہ بولے میرے ساتھ. برکتیں ہوں, رحمتیں ہوں, کرم نوازیاں ہوں. چلیں اب ایک یہ تسلی بھی ہے کہ اگر میں جلدی بھی چلا جاؤں تو میرا بیٹا تشریف لے آئے ہیں, نعت شریف پڑھیں گے فوری بات. آئیے میں ختم نبوت 2-4 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو. میں تقریباً 8 آیتیں پڑھ چکا ہوں عقیدہ ختم نبوت پہ, اور ایویں 7-8 میں نے اور پڑھنی ہے, پھر انشاءاللہ اجازت. آئیے سورہ اچھا ویسے ایک اشارہ کروں, ٹھہرنا رکنا ذرا. کیا آیت ہم نے پڑھی ہے؟ ما کان محمد. اچھا بھئی میری عرض سنیں, آپ نا قرآن سنیں, اب قرآن حکیم سنیں, اب توجہ رکھیں قرآن حکیم کی طرف, مہربانی فرمائیں قرآن حکیم سنیں. اور آپ بھی گفتگو نہ کریں جی, میں پورے حال میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ اس طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں ہے. اگر ادھر سے آواز ہوتی میں نے ادھر بھی دیکھنا تھا, مجھے آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں, آواز نہ آئے. اب صرف سنیں. دیکھیں there is not any sort of communication please, just concentrate your mind toward the holy Quran. جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے پہاڑ تھم جاتے ہیں, تو آپ مہربانی کریں ادب کریں قرآن حکیم کا. آپ کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی میرے سر ماتھے پہ, لیکن جب قرآن حکیم پڑھا جائے تو پھر معاشرے کو محسوس کرواؤ کہ اہل سنت عرس کی محفل میں عبادت کر رہے ہیں. با ادب طریقے سے بیٹھے اور صرف قرآن حکیم سنیں. آئیے میں 2-4 آیتیں مزید پڑھوں رہا تھی, اجازت لوں. میں اس آیت کی طرف سے ایک اشارہ آپ سے کرنا چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محبوب تم میں سے کسی کا باپ نہیں. اللہ نے حضور کے لیے نفی ابوت کی. اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے. بیٹا دیکھنے میں, لہجے میں, گفتار میں, چال میں, انداز میں, صورت میں باپ جیسا ہوتا ہے, شکل میں باپ جیسا, لہجے میں باپ جیسا, انداز میں باپ جیسا, ایکسنٹ میں باپ جیسا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, خبردار تواڈے وچوں ایک بھی میرے یار جیسا نہیں. ہائے ہائے, آپ نے غور ہی نہیں کیا, تم میں سے کوئی محمد جیسا نہیں. اب ذرا توجہ کرنا, تھوڑا جاگنا, تھوڑا اٹھنا, تھوڑا بیدار ہونا. دیکھیں میں بڑی تھکی طبیعت میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن تھوڑا سا جاگنا. اللہ نے فرما دیا تم میں سے کوئی محمد جیسا نہیں, لیکن اگر خود مصطفیٰ فرمائے سر سے لے کے سینے تک حسن مجھ جیسا ہے, اور سینے سے لے کے پاؤں تک حسین مجھ جیسا ہے, اور جس کے دل میں سجدوں کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اس کا مطلب ہے میں پھر پوری ذمہ داری سے کہوں, پورے وثوق سے کہوں, کائنات میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں. لیکن اگر جس کا دل کرے کہ ہم مصطفیٰ کی شبیہ دیکھیں, علی کے لال دیکھیں, حسن مصطفیٰ جیسا ہے, حسین مصطفیٰ جیسا ہے, اور جو سجدوں کے نوکر ہیں وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. جس کے دل میں علی کے بچوں کا جتنا حیا ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے, مالک آپ پہ خاص مہربانیاں فرمائے. اب آپ مجھے اجازت دیں, میں عقیدہ ختم نبوت پہ 2-4 آیتیں مزید پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو. خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. میرا مالک آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, اور اس ذوق کو اللہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. سادات کی عزت کرتے رہنا,
حالات بڑے خراب ہیں. سادات کی عزت نہ جانے پائے, سیدوں کا حیا نہ جانے پائے, سیدوں کی عزت ویسے ہی کر رہے جیسے اعلیٰ حضرت نے کی ہے. سادات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے رکھنا, غلطی سے بھی کسی سید زادے کے حوالے سے انگشت تان نہیں اٹھانی, اپنا علم اپنے پاس رکھنا. سیدوں کے معاملے میں کسی نے صحیح یہی کہا تھا, یہی کسی نے کہا تھا, علم و بس کریو یار. یہی بات تھی کہ ایسا علم نہ آ جائے کہ سجدوں پہ انگشت تان اٹھانی شروع کر دے. جس کے دل میں علی کے بچوں کا جتنا حیا ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ. آپ کو اللہ ڈھیروں برکتی عطا فرمائے, ڈھیروں رحمتی عطا فرمائے. آئیے میں تھوڑا آگے چلوں. اب میرے سامنے سورہ یوسف آ رہی ہے, بس میں ایک آیت سورہ یوسف سے پڑھوں گا اور ایک آل عمران سے پڑھوں گا, پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف سے جدا ہوئے, اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے, یعقوب اتنا روئے. اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ, رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. تو سا غور نہیں کیتا, ایک منٹ, یوسف دا ہک یعقوب دا ہک یوسف جدا ہویا ہے. یعقوب صبح شام روئے نے, کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں.